عاقب کی خالہ اٹلی میں رہتی تھیں اور وہ اماں سے کہتا خالہ سے بولو مجھے اٹلی لے جائے، میں تمہیں ڈھیروں پیسے بھیجوں گا۔ تو اماں نے بہن سے بات کی۔ خالہ اپنی بیٹی سے عاقب کا نکاح کروا کر اسے اٹلی لے گئیں۔ عاقب اٹلی کی رنگینیوں میں کھو کر اماں کو بھول گیا اور اماں انتظار میں وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئیں۔ کچھ عرصہ ہوا تو عاقب کی بیوی نے اسے نوکر بنا لیا اور اسے گھر کے سارے کام کرواتی۔ ایک دن عاقب نے بیوی کو مارا تو پولیس نے اسے جیل میں ڈال دیا اور سیدھا پاکستان بھیج دیا۔ جیسے اس نے گھر کا دروازہ کھولا تو اس کی روح کانپ گئی سامنے ہی۔ اماں، خالہ سے بات کی مجھے اٹلی لے جانے کے لیے، وہ کیا کہتی ہیں؟ کچھ بھی کرو مجھے اٹلی بھیج دو، میں وہاں جا کر تمہیں بھی پیسے بھیجتا رہوں گا، ہماری زندگی سنور جائے گی۔ پاکستان میں اتنی محنت مشقت کرنی پڑتی ہے مگر پھر بھی غریبی سے جان نہیں چھوٹتی۔ اٹلی میں رہ کر مجھے چند سال لگیں گے اور ہم بہت امیر ہو جائیں گے، ہماری زندگی آسودہ حال ہو جائے گی اور ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسنا نہیں پڑے گا۔ تم خالہ سے بات کرو۔ عاقب اماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور بار بار ان کی منتیں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ضد بھی تھی اور چمکتے ہوئے خواب بھی۔ اماں نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر برسوں کی تھکن اور محرومیوں کی لکیریں صاف چھلک رہی تھیں۔ دھیرے سے بولیں، بیٹا، مجھے غربت منظور ہے لیکن تم کہیں نہ جاؤ، تم میرے نور نظر ہو، میری زندگی کا سہارا ہو، ایک تمہارے سہارے پر ہی میں نے اپنی پوری زندگی کاٹی ہے، اب تم چلے جاؤ گے تو میں کیسے رہوں گی؟ اس سنسان گھر میں کس سے بات کروں گی، کس کے لیے روٹی پکاؤں گی، کس کا انتظار کروں گی؟ اماں کی آواز لرز گئی تھی۔ انہوں نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کیں۔ وہ پیسوں کی محتاج ضرور تھیں مگر بیٹے کی جدائی کا تصور بھی ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ عاقب نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اسے لگا اماں ہمیشہ کی طرح جذباتی ہو رہی ہیں اور اس کے روشن مستقبل کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ اس کے لہجے میں اچانک سختی آ گئی۔ کہنے لگا، اماں، آپ تو چاہتی ہی نہیں ہیں کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے، کم از کم میرے بیوی بچے تو سکھ کی زندگی گزار سکیں۔ آپ نے تو جیسے تیسے غربت میں کاٹ لی، لیکن کیا آپ میری ہونے والی بیوی کا بھی وہی حال کرنا چاہتی ہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد بھی انہی محرومیوں میں آنکھ کھولے۔ سمجھنے کی کوشش تو کریں، باہر جانا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اماں نے خاموشی سے اس کی بات سنی۔ وہ جانتی تھیں کہ عاقب کے دل میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ بس تنگ دستی سے تنگ آ چکا ہے۔ ہر روز نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، کبھی کسی دفتر سے جواب نہیں ملتا تو کبھی سفارش نہ ہونے کی وجہ سے بات نہیں بنتی۔ محلے والوں کے طنز الگ سہنے پڑتے ہیں، یہی سب باتیں اس کے دل میں ایک آگ کی طرح جل رہی تھیں۔ مگر ایک ماں کا دل کیسے مان لیتا کہ اس کا اکلوتا بیٹا پردیس چلا جائے؟ اس دن عاقب نے پھر اماں کو جذباتی کر کے منانے کی کوشش کی۔ کبھی ان کے ہاتھ تھام لیتا، کبھی ان کے قدموں میں بیٹھ جاتا، کبھی اپنے خوابوں کی تصویر کھینچ کر انہیں دکھاتا۔ کہتا، اماں سوچو، ایک چھوٹا سا اپنا گھر ہوگا، پکی چھت ہوگی، بارش میں ٹپکتی دیواریں نہیں ہوں گی، آپ کے لیے اچھے کپڑے لاؤں گا، آپ کو دوائی کے لیے پیسے سوچنا نہیں پڑیں گے، ہم عزت سے جی سکیں گے، لوگ ہمیں حقیر نظروں سے نہیں دیکھیں گے۔ بالآخر اماں نے اس کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ ان کے دل میں طوفان برپا تھا مگر لبوں پر ہلکی سی رضامندی لے آئیں۔ بولی، ٹھیک ہے، میں رابعہ سے بات کرتی ہوں، جیسے بھی ممکن ہوا وہ تمہیں اٹلی لے جائے گی، اب تو خوش ہو؟ عاقب کے چہرے پر فوراً مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے جھٹ سے اماں کو گلے سے لگا لیا۔ اماں کے چہرے پر اداسی کی ایک گہری پرچھائیاں تھیں جو مسکراہٹ کے پردے میں بھی چھپ نہ سکی۔ عاقب نے انہیں اپنے بازوؤں میں بھر کر کہا، آپ حوصلہ رکھا کریں، میں جلد واپس آ جاؤں گا، ہم خوشگوار زندگی گزاریں گے جس میں غربت نہیں ہوگی، میں آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکوں گا، مجھے کام پر جانے کی فکر نہیں ہوگی، ایک چھوٹا سا گھر ہوگا، عزت دار روزگار ہوگا اور ہم ہوں گے بس۔ اس کی آنکھوں میں رنگین خواب تیر رہے تھے، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے بس چند قدم کی دوری پر خوشیاں اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے مزید کہا، آپ اپنے خرچے کی فکر نہ کریں، میں وہاں جا کر باقاعدگی سے آپ کو پیسے بھیجتا رہوں گا۔ اماں نے سر ہلا دیا۔ انہیں ان پیسوں سے کیا غرض تھی؟
ان کے لیے تو بیٹے کا وجود ہی سب سے بڑی دولت تھا۔ وہ تو 100 بار ایسے پیسوں پر لعنت بھیجنے کو تیار تھیں، مگر بیٹے کی ضد کے آگے بے بس تھیں۔ انہوں نے دل پر پتھر رکھا اور اسی شام عاقب کی رابعہ سے بات کروا دی۔ رابعہ اماں کی چھوٹی بہن تھی، برسوں سے اٹلی میں مقیم تھی۔ اس کا شوہر اور بچے سب وہیں تھے۔ اٹلی کی چمکتی سڑکوں اور روشن بازاروں کی تصویریں وہ اکثر بھیجا کرتی تھی۔ انہی تصویروں نے عاقب کے دل میں بیرون ملک جانے کی خواہش کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ اماں نے فون ملایا تو دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رابعہ نے حسب معمول خوشگوار لہجے میں فون اٹھایا، خیریت دریافت کی۔ کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اماں اصل موضوع پر آ گئیں۔ بولی، رابعہ تم تو جانتی ہو میرا عاقب کیسا شریف اور بھلا بچہ ہے، پڑھا لکھا ہے، خوبصورت ہے، محنتی بھی ہے، مگر قسمت جیسے ہم سے روٹھی ہوئی ہے۔ کہیں ڈھنگ کی نوکری نہیں ملتی، گھر کے حالات تم سے چھپے نہیں۔ اگر تم اسے اپنے پاس بلوا لو تو ساری زندگی تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ رابعہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے ایک گہری سانس لی، شاید وہ حساب لگا رہی تھی کہ اس ذمہ داری کا بوجھ کس طرح اٹھایا جائے۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں کوئی ترکیب آئی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پر اصرار سی مسکراہٹ ابھری، جسے اماں تو دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر اس کے لہجے میں ایک بدلا ہوا رنگ ضرور محسوس کر سکتی تھیں۔ رابعہ بولی، آپ فکر نہ کریں آپا، اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں۔ میں عاقب کو اٹلی بلوا لوں گی۔ میں سارے کاغذی کام مکمل کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ کون کون سے ضروری شرائط پوری کرنی ہے۔ کچھ وقت لگے گا مگر کام ہو جائے گا، آپ بس دعا کریں۔ اماں کی آنکھوں میں امید اور اندیشے کی ملی جلی چمک آ گئی۔ انہوں نے بار بار شکریہ ادا کیا۔ رابعہ نے چند رسمی باتیں کیں اور فون رکھ دیا۔ فون رکھتے ہی اماں کچھ دیر خاموش بیٹھی رہیں۔ دل میں انجانا سا خوف تھا جس کی وجہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھیں۔ ادھر رابعہ فون بند کر کے گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس کے ذہن میں کوئی منصوبہ پل رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اٹلی میں کاغذی کارروائی آسان نہیں، ویزا اور اسپانسرشپ کے لیے کئی شرطیں پوری کرنی پڑتی ہیں، مگر اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی وہ محض ہمدردی کی نہیں لگتی تھی، جیسے وہ اس معاملے میں اپنا کوئی فائدہ بھی دیکھ رہی ہو۔ گھر میں اماں نے فوراً عاقب کو خوشخبری سنائی، تمہاری خالہ تیار ہیں تمہیں بلانے کے لیے، کہہ رہی تھیں کہ جلدی کاغذی کارروائی کر کے تمہیں بلا لیں گی۔ عاقب کی آنکھوں میں خوشی کی چمک دوڑ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی تقدیر کا دروازہ کھلنے ہی والا ہے۔ اس نے سجدہ شکر ادا کیا، دوستوں کو خوشخبری سنانے کے خواب دیکھنے لگا، مستقبل کے منصوبے بنانے لگا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس آزمائش کو اپنے گلے لگانے جا رہا ہے۔ پردیس کی چمک دمک کے پیچھے کتنی محنت اور کتنے دکھ چھپے ہوتے ہیں، اس کا اندازہ اسے ابھی نہیں تھا۔ اسے صرف یورو کی چمک دکھائی دے رہی تھی، اسے صرف خواب نظر آ رہے تھے جن میں وہ امی کے ہاتھوں میں نوٹوں کی گڈی رکھ رہا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر کبھی کبھی انسان کو وہی دیتی ہے جس کی وہ شدت سے خواہش کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ ایسے امتحان بھی جو اس کی سوچ سے کہیں زیادہ کٹھن ہوتے ہیں۔ اماں اس رات دیر تک جاگتی رہیں۔ عاقب گہری نیند سو گیا تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اماں نے اسے سوتے ہوئے دیکھا تو دل بھر آیا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہیں، دل ہی دل میں دعا کرتی رہیں کہ یا اللہ، اگر اس کے نصیب میں پردیس لکھا ہے تو اسے ہر مصیبت سے بچانا، اس کی سادگی کی لاج رکھنا، اسے غلط لوگوں سے محفوظ رکھنا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ایک ماں کی آنکھوں سے بہتے آنسو گواہی دے رہے تھے کہ کبھی کبھی خوشی کی خبر بھی دل کو بوجھل کر دیتی ہے۔ عاقب کے خوابوں کی تعبیر کیا ہوگی یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر اس لمحے ماں کے دل میں ایک عجیب سا خدشہ ضرور جنم لے چکا تھا، جیسے آنے والے دنوں میں کچھ ایسا ہونے والا ہو جو ان کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ رابعہ نے اپنا وعدہ پورا کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ چند ہی ہفتوں میں اس نے اماں کو فون کر کے بتایا کہ کاغذات کی کارروائی شروع ہو چکی ہے، مگر ایک شرط ہے جو پوری کرنا ضروری ہے۔ اس نے بڑے سادہ لہجے میں کہا کہ اٹلی کے قوانین سخت ہیں، اگر عاقب کا نکاح اس کی بیٹی ہنا سے ہو جائے تو اسپانسرشپ آسان ہو جائے گی اور لڑکا بھی سیٹل ہو جائے گا۔ اماں ایک لمحے کو چونکی، مگر پھر سوچا بہن کا گھر ہے، اپنی ہی بھانجی ہے، اس میں حرج کیا ہے۔ غربت نے انہیں اتنا مجبور کر دیا تھا کہ انہوں نے زیادہ سوال نہ کیے۔ عاقب کو بتایا گیا تو وہ پہلے تو کچھ جھجکا، مگر یورپ جانے کا خواب اس پر اس قدر حاوی تھا کہ اس نے فوراً ہاں کر دی۔ سادگی سے نکاح ہوا، نہ ڈھول بجے نہ چراغاں ہوا۔ اماں نے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا
اور دل ہی دل میں اسے رخصت کیا۔ چند مہینوں بعد ویزا آ گیا اور عاقب اٹلی روانہ ہو گیا۔ ایئرپورٹ پر اماں کی آنکھیں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہیں۔ وہ مڑ مڑ کر دیکھتا ضرور تھا مگر اس کی آنکھوں میں ماں سے زیادہ پردیس کے خواب جھلک رہے تھے۔ اٹلی کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی عاقب کو لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہے۔ روشن سڑکیں، اونچی عمارتیں، رنگین بازار، آزاد فضا۔ ہنا جدید لباس میں اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ رابعہ نے بڑے فخر سے داماد کا استقبال کیا۔ شروع کے دنوں میں عاقب کو بہت عزت دی گئی، گھمانے پھرانے لے جایا گیا، ریسٹورنٹ میں کھانے کھلائے گئے، تصویریں بنائی گئیں۔ اسے لگا اس نے واقعی صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اس نے اماں کو فون کیا اور بڑے فخر سے بتایا کہ یہاں زندگی کتنی حسین ہے۔ اماں اس کی آواز سن کر خوش ہو جاتیں اور دیر تک دعائیں دیتیں۔ مگر یہ سب چند دنوں کی چمک تھا۔ آہستہ آہستہ رنگ بدلنے لگے۔ ہنا کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ ہر بات پر حکم چلانے لگی۔ کبھی کہتی برتن دھو دو، کبھی کہتی گھر صاف کرو۔ عاقب پہلے تو ہنستے ہوئے سب کچھ کرتا رہا۔ اسے لگا نئی شادی ہے، بیوی کا دل رکھنا چاہیے۔ مگر رفتہ رفتہ یہ حکم عادت بن گئی۔ اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہ رہی۔ رابعہ بھی اب پہلے جیسی نرم نہ رہی۔ وہ اکثر طعنہ دیتی کہ یہاں رہنا ہے تو کام کرنا سیکھو۔ یہ پاکستان نہیں جہاں ماں لاڈ اٹھاتی تھی۔ عاقب کو احساس ہونے لگا کہ وہ داماد کم اور ملازم زیادہ ہے۔ اسے باہر کسی اچھی نوکری پر لگوانے کے وعدے بھی پورے نہ ہوئے۔ کبھی کہا جاتا کاغذات مکمل نہیں تو کبھی کہا جاتا زبان سیکھو۔ اسی بہانے اسے گھر کے کاموں میں لگا دیا گیا۔ ہینا کی سہیلیاں آتی تو وہ اس سے چائے بنواتی۔ اگر ذرا دیر ہو جاتی تو سب کے سامنے جھڑک دیتی۔ عاقب کی خوبصورتی جس پر کبھی ہینا مر مٹی تھی اب اس کے لیے بے معنی ہو چکی تھی۔ اب وہ اسے حقیر نظروں سے دیکھتی جیسے کوئی چیز ہو جس کا استعمال کیا جا رہا ہو۔ ادھر پاکستان میں اماں ہر شام دروازے کے پاس چارپائی ڈال کر بیٹھ جاتی۔ محلے کی عورتیں پوچھتی بیٹا فون کرتا ہے؟ وہ مسکرا کر کہتی ہاں بہت مصروف ہے، پردیس میں کام زیادہ ہوتا ہے۔ شروع میں عاقب ہر دوسرے تیسرے دن فون کرتا تھا، پھر ہفتے میں ایک بار، پھر 2 ہفتے بعد، پھر کبھی کبھار۔ اماں فون کی گھنٹی سنتے ہی دوڑ پڑتی مگر اکثر وہ کسی اور کی کال ہوتی۔ وہ انتظار کرتے کرتے وقت سے پہلے بوڑھی ہونے لگیں۔ بالوں میں سفیدی بڑھ گئی، آنکھوں کی چمک مدھم بڑھ گئی۔ عاقب اب اٹلی کی رنگینیوں میں کھو چکا تھا۔ سوشل میڈیا پر تصویریں ڈالتا، نئے کپڑوں میں، نئے دوستوں کے ساتھ۔ اماں کو پیسے بھیجنے کا وعدہ بھی دھندلا گیا۔ کبھی تھوڑی سی رقم بھیج دیتا تو سمجھتا فرض ادا ہو گیا۔ فون پر بات مختصر ہوتی۔ اماں کچھ کہنا چاہتی تو وہ کہتا ابھی مصروف ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں، اور وہ بات کبھی نہ آتا۔ وقت گزرتا گیا، گھر کے حالات بھی بدلنے لگے مگر ویسے نہیں جیسے عاقب نے سوچا تھا۔ رابعہ کے بیٹے جو پہلے سے خوش اخلاقی سے ملتے تھے اب اسے حقارت سے دیکھنے لگے۔ کہتے تم یہاں ہماری بہن کی بدولت ہو، زیادہ اونچی آواز میں بات مت کیا کرو۔ ہینا کا رویہ مزید سخت ہو گیا۔ وہ اسے جوتی کی نوک پر رکھتی، ذرا سی بات پر چیخ پڑتی، کبھی کہتی تمہارے جیسے تو یہاں بہت ملتے ہیں، اٹلی میں مرد بیوی کی خدمت کرتے ہیں، تم بھی سیکھ لو۔ عاقب کے دل میں چبھن ہوتی مگر وہ خاموش رہتا کیونکہ اسے اپنے قیام کا خوف تھا۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ ہینا نے اس سے محبت کم اور اپنی سہولت زیادہ دیکھی تھی۔ عاقب کی خوبصورتی اور سادگی نے اسے وقتی طور پر متاثر کیا تھا مگر اب اس کا دل بھر چکا تھا۔ اسے ایسا شوہر چاہیے تھا جو کمائے بھی اور اس کے ہر جائز ناجائز مطالبے کو مانے بھی۔ عاقب نہ مکمل کمائی کر پا رہا تھا نہ اس کی ہر ضد پوری کر رہا تھا، اس لیے اس کی عزت بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن بات حد سے بڑھ گئی۔ ہینا نے سب کے سامنے اسے ذلیل کیا، اس کی مردانگی پر طعنہ دیا۔ عاقب کا صبر ٹوٹ گیا اور اس نے غصے میں آ کر اسے تھپڑ مار دیا۔ بس یہی لمحہ اس کی زندگی کا فیصلہ کن موڑ بن گیا۔ پولیس بلائی گئی۔ یورپ کے قوانین سخت تھے، گھریلو تشدد کا الزام لگا اور عاقب کو فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ رابعہ اور اس کے بیٹوں نے بھی اس کا ساتھ نہ دیا۔ چند ہی ہفتوں میں اس کا ویزا منسوخ کر کے اسے ڈپورٹ کر دیا گیا۔ جب وہ اپنے محلے کی گلی میں داخل ہوا تو قدم جیسے سست پڑ گئے۔ وہی کچی دیواریں، وہی ٹوٹی سڑک، وہی دروازے
جن سے بچپن کی یادیں وابستہ تھیں، مگر آج سب کچھ اجنبی سا لگ رہا تھا۔ دور سے اس نے اپنے گھر کے باہر غیر معمولی رش دیکھا۔ لوگوں کا ہجوم تھا۔ مرد ایک طرف کھڑے تھے، کچھ سر جھکائے، کچھ آہستہ آواز میں باتیں کرتے ہوئے۔ عورتوں کے رونے کی مدھم آوازیں فضا میں تیر رہی تھیں۔ عاقب کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کے قدم بے اختیار تیز ہو گئے۔ بیگ اس کے ہاتھ سے تقریباً چھوٹنے لگا۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو محلے دار، رشتہ دار، دور کے جاننے والے سب جمع تھے۔ کسی کی نظر اس پر پڑی تو ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ کچھ لوگوں نے حیرت سے اسے دیکھا، کچھ کی آنکھوں میں ملامت تھی۔ وہ ہانپتا ہوا آگے بڑھا، ہجوم کو چیرتے ہوئے دروازے کے اندر داخل ہوا۔ صحن میں سفید چادر بچھی تھی، درمیان میں چارپائی پر سفید کفن میں لپٹا ایک وجود رکھا تھا۔ اس کے قدم وہیں جم گئے، سانس جیسے سینے میں اٹک گئی، آنکھیں پھیل گئیں، کانوں میں شور سا ہونے لگا۔ کسی نے آہستہ سے کہا، عاقب آ گیا۔ کسی اور نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، بیچارے مرتی دم تک اس کو پکارتی رہی۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح لگے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا چارپائی کے قریب پہنچا، ہاتھ آگے بڑھایا، مگر انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ دل چیخ رہا تھا، نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کفن کے کنارے کو چھوا، ٹھنڈا، بے حس، بے جان۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑا۔ اماں کا چہرہ کفن میں ڈھکا تھا، مگر اسے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہی چہرہ جو دروازے پر کھڑا اس کا انتظار کرتا تھا، وہی آنکھیں جو ہر فون کال پر چمک اٹھتی تھیں، وہی ہاتھ جو اس کے سر پر دعا کے لیے اٹھتے تھے۔ کسی بزرگ نے آ بھری، بیٹا، ہم لوگوں نے تم سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، تمہارا نمبر بند جا رہا تھا۔ پڑوس کے لڑکے نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر نظر آتے ہو مگر فون نہیں اٹھاتے۔ بیچاری کئی دن سے بیمار تھی، آخری وقت تک دروازے کی طرف دیکھتی رہی، کہتی تھی میرا عاقب آئے گا، میرا بیٹا ضرور آئے گا۔ عاقب کا سر زمین سے لگ گیا۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے آنسو صحن کی مٹی میں جذب ہو رہے تھے، وہ مٹی جس کے لیے اس نے کبھی کہا تھا یہاں تو غربت کے سوا کچھ نہیں۔ آج وہی مٹی اس کے لیے سب سے قیمتی بن گئی تھی، کیونکہ اسی میں اس کی ماں دفن ہونے والی تھی۔ اسے یاد آیا کیسے اس نے کالز نظر انداز کی تھیں، کیسے اس نے کہا تھا کہ میں مصروف ہوں، بعد میں بات کروں گا، کیسے اس نے پیسے بھیج کر سمجھ لیا تھا کہ فرض ادا ہو گیا۔ اس کے بینک اکاؤنٹ میں واقعی اچھی خاصی رقم موجود تھی۔ اٹلی میں رہتے ہوئے اس نے کچھ پیسے جمع کر لیے تھے، مگر آج اس کے ہاتھ خالی تھے۔ اس کے پاس نوٹوں کی گڈیاں ہو سکتی تھیں، مگر ماں کی آغوش نہیں۔ اس کے پاس یورو تھے، مگر ماں کی دعائیں نہیں۔ محلے کی عورتیں کہہ رہی تھی بیچاری ہر روز دروازے پر بیٹھ جاتی تھی، کہتی تھی میرا بیٹا پردیس سے آئے گا تو میں اس کے لیے حلوہ بناؤں گی، اس کی پسند کی روٹی پکاؤں گی، مگر آنکھیں راستہ دیکھتے دیکھتے پتھرا گئیں۔ عاقب کے دل میں جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو۔ اسے وہ دن یاد آیا جب وہ بڑے فخر سے کہہ رہا تھا میں تمہیں ڈھیروں پیسے بھیجوں گا، ہماری زندگی سنور جائے گی، مگر اس سنہرے مستقبل کے لالچ میں اس نے حال کھو دیا، ماں کھو دی، وہ جس نے اسے غربت میں پالا، بھوکی رہ کر اسے کھلایا، لوگوں کے تانے سن کر بھی اس کا حوصلہ بڑھایا۔ نماز جنازہ کی تیاری ہونے لگی، لوگوں نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اس کے قدموں میں جان نہیں تھی، وہ ہر لمحہ یہی سوچ رہا تھا کاش ایک بار اماں آنکھیں کھول دیتیں، کاش ایک بار وہ اس کی آواز سن لیتیں، کاش وقت واپس آ جاتا، مگر وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ جب جنازہ اٹھا تو عاقب نے چارپائی کے ایک کونے کو تھام لیا۔ اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہر قدم پر اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل چکی ہے۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت کھو دی تھی۔ قبرستان میں مٹی ڈالی جا رہی تھی اور ہر مٹی مٹھی کے ساتھ ساتھ اس کے خواب بھی دفن کر رہی تھی۔ وہ سنہرے خواب جن کے لیے وہ پردیس گیا تھا، وہ دولت جس کے لیے اس نے ماں کو تنہا چھوڑ دیا تھا، آج سب بے معنی تھا۔ واپسی پر وہ خالی گھر میں داخل ہوا، وہی دیواریں، وہی چارپائی، مگر اماں نہیں تھیں۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی جو چیخ چیخ کر اسے اس کی خطا یاد دلا رہی تھیں۔ کونے میں اماں کی لاٹھی رکھی تھی، تکیے کے نیچے اس کی پرانی تصویر، شاید وہ روز اسے دیکھتی ہوں گی۔ عاقب زمین پر بیٹھ گیا، سر دیوار سے ٹکا دیا، آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے تھے مگر زندگی میں سکون نہیں۔
اس کے پاس غیر ملکی کرنسی تھی مگر ماں کی محبت نہیں۔ اس نے سنہرے مستقبل کے لالچ میں اپنا سب کچھ گوا دیا تھا۔ اب اس کے پاس صرف پچھتاوا تھا اور ایک خالی گھر، جہاں ہر چیز اسے یہ یاد دلا رہی تھی کہ دولت کبھی ماں کا نعم البدل نہیں ہو سکتی، اور کچھ نقصان ایسے ہوتے ہیں جن کی تلافی دنیا کی کوئی کرنسی نہیں کر سکتی۔